وتخفف الأثقال، والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال وعلى آله وصحبه مضاعين له في الصفات والأعمال. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گلرخا شہزادہ گلرخا امداد کن. غوث اعظم کو بنے بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ما مدد، بگرداب بلا استاد کشتی، ضعیفان شکستہ کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. قادری امنار یا غوث اعظم بی زنم، دمزہ شیخ احمد رضا خاطب عالمی زنم. حضرات محترم جس ساتھ مساق پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا اور آپ لوگوں نے جس رسول کا شرف حاصل کیا اس سے قبل میں مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک مرتبہ آقائے نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار وہ شہ بزم جنت گل باغ و رسالت، عرش کے زیب و زینت، فرش کے طیب و رزت، جن کی شان نابینا کل کوثر، شاف محشر صافی کوثر، حضور تاجدار مدینہ راحل قلب و سینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حضور پاک آگے پیش کریں. پڑھیے بآواز اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلی علیہ صلاۃ و سلام علیہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ جو علم رکھنے والا ہے اور جو علم نہیں رکھنے والا ہے کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ جس نے علم کو حاصل کیا اور جس نے علم کو حاصل نہیں کیا کیا وہ برابر ہے؟ وہ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ علم ایک نور ہے، علم ایک روشنی ہے، علم ایک اجالا ہے، اور اس کے برعکس جہالت ایک اندھیرا ہے، جہالت ایک تاریکی ہے، جہالت ایک ظلمت ہے. تو ایک روشنی اور ایک اندھیرا کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ جس طریقے سے انسان کے پاس روشنی ہو تو وہ صحیح راستے دیکھ سکتا ہے، صحیح راستوں پر چل سکتا ہے، صحیح راستے کا انتخاب کر سکتا ہے، مگر ایک آدمی وہ ہے کہ اندھیرے میں کھڑا ہوا ہے تو اسے معلوم نہیں ہے کہ مجھے کس راستے پر چلنا ہے، مجھے دائیں جانا ہے یا بائیں جانا ہے، مجھے آگے جانا ہے یا پیچھے جانا ہے، اس کے سمجھ نہیں آتا. پھر کوئی شخص اس سے ملتا ہے، اگر وہ گمراہ ہوتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اسے گمراہیت کی طرف لے جاتا ہے. کوئی شخص ہوتا ہے، کوئی شرابی ہوتا ہے، شرابی ملتا ہے، ہاتھ پکڑتا ہے، اسے شراب خانوں کی طرف لے جاتا ہے. کوئی ڈانسر ملتا ہے، ڈانس کرنے والا ملتا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، اسے اسی راستے پر لے جاتا ہے. کوئی جوا کھیلنے والا ملتا ہے، اسے ہاتھ پکڑتا ہے، اسی راستے پر لے چلتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس علم کی روشنی نہیں ہے، اس کے پاس جہالت کی تاریکی ہے، جہالت کا اندھیرا ہے. تو جو اسے لیتا ہے ساتھ میں لے جاتا ہے، جو اسے پکڑتا ہے لے کے چلا جاتا ہے. اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ وہ صحیح راستے کا چناؤ کر سکے، صحیح راستے کا انتخاب کر سکے. جو چاہتا ہے جدھر چاہتا ہے اسے لے جاتا ہے اور وہ اسی طرف چلتا ہوا نظر آتا ہے. تو آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو صحیح راستہ ملے، صحیح وے ملے، صحیح طریقہ ملے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ علم دین سیکھیں. اور آپ جب علم دین سیکھیں گے تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ راستہ کون سا صحیح ہے
اور کون سا غلط ہے۔ اگر آپ علم دین سیکھیں گے نہیں تو آپ کبھی انتخاب نہیں کر سکتے۔ اور اس سے بھی ضروری بات، علم دین آپ جب سیکھ رہے ہیں تو وہ سکھانے والا بھی صحیح ہونا چاہیے، وہ کوئی بدعقیدہ نہیں ہونا چاہیے، وہ کوئی گمراہ نہیں ہونا چاہیے، وہ کوئی بددین نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ گمراہ ہوگا تو آپ کے اندر دین بھی وہ گمراہیت والا دے دے گا، اگر وہ بدبخت ہوگا تو آپ کو بھی ایسا دین پڑھا دے گا کہ آپ بھی بدبخت ہو جائیں گے۔ اگر وہ نبی کا گستاخ ہوگا، اگر آپ علم دین نبی کے گستاخ سے سیکھیں گے تو آپ پہلے بہتر تھے، مگر علم سیکھنے کے بعد نبی کے بڑے گستاخ بن جائیں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ علم دین سیکھنا ہے، اور اس سے ضروری بات اس سے سیکھنا ہے جس کا عقیدہ صحیح ہو، جس کا عقیدہ درست ہو، جو نبی کا غلام ہو، جو نبی کا وفادار ہو۔ اگر بد عقیدوں سے سیکھو گے تو پہلے سے بدتر ہو جاؤ گے۔ پہلے ٹھیک تھے، کم سے کم نبی کے گستاخ تو نہیں تھے، پہلے گناہ گار تھے، پہلے گناہ گار تھے، اب گستاخ ہو، اور گستاخ کی گناہ گاری سے بڑا گناہ ہے۔ تو علم دین سیکھے، صحیح عالم سے سیکھے، نبی کے غلام سے سیکھے۔ اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے جو ڈرنے کا جو حق ہے حقیقی طور پر وہ کس کے پاس ہے؟ کیا کوئی ایرے گیرے نتو خیرے کے پاس ہے؟ کیا وہ کسی ڈاکٹر کے پاس ہے، کسی انجینئر کے پاس ہے، کسی وکیل کے پاس ہے، کسی IAS آفیسر کے پاس ہے؟ نہ، اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے حقیقت معنوں میں جو ڈرتے ہیں وہ علماء ڈرتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلتا ہے؟ آپ اگر نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ کے پاس وہ ڈر نہیں ہے خدا کا جو ہونا چاہیے۔ آپ اگر روزے بھی رکھ رہے ہیں تو آپ اس طریقے سے نہیں رکھ سکتے جو رکھنے کا حق ہے۔ آپ کے اندر جو خوف ہونا چاہیے اللہ کا، وہ خوف آپ کے اندر موجود نہیں ہے۔ کیوں موجود نہیں ہے؟ کیونکہ خدا کا خوف اسی وقت موجود ہوگا جب آپ کے پاس علم ہوگا۔ اور یہ کوئی انسان نہیں کہہ رہا ہے، یہ رب خود کہہ رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ بے شک حقیقت معنوں میں جو ڈرتے ہیں اللہ سے وہ علماء ہی ڈرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان علماء کا مقام کیا بیان کیا۔ ان علماء کو آپ دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یار بڑا چھوٹا آدمی ہے، بڑا بیکار آدمی ہے، بڑا غریب آدمی ہے، کیونکہ عالم دین بہت کم ہوتے ہیں جو بڑے رچ پرسن ہو، بڑے امیر ہو، بہت غریب۔ زیادہ تر طبقے کے لوگ جو عالم دین ہوتے ہیں وہ غریب ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ یہ دنیاوی اعتبار سے ہو سکتا ہے لیکن حقیقی معنوں میں ان کا مقام کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عالم کا مقام تو بعد میں، ایک طالب علم کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک طالب علم جو مدرسے میں علم دین حاصل کرتا ہے، جو نبی کا علم حاصل کرتا ہے، جو حدیث پڑھتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے اس کا مقام ایسا کیا ہے کہ جب وہ زمین پر چلتا ہے تو یہ گمان نہ کرنا کہ وہ اس زمین پر چلتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جب زمین پر چلتا ہے تو فرشتے اس کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ فرشتے اپنے پروں کو اس کے نیچے بچھا دیتے ہیں تاکہ طالب علم خوش ہو جائے۔ یہ طالب علم کا مقام ہے۔ میرے آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب طالب علم حاصل کرتا ہے تو دنیا کی تمام شے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ آسمان میں اڑنے والے پرندے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، زمین میں چرنے والے جانور اس کے لیے دعا کرتے ہیں، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ اے پروردگار، یہ تیرا علم پڑھ رہا ہے، یہ تیرے محبوب کا علم پڑھ رہا ہے، تو اسے بخش دے، تو اس کے درجات کو بلند فرما۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی پر بس نہیں ہے، اگر کوئی طالب علم کسی بستی سے گزر جائے، رب تبارک و تعالیٰ اس بستی کے قبرستان سے 40 دنوں تک عذاب قبر اٹھا لیتا ہے۔ 40 دنوں تک اس بستی کے اندر کسی قبر پہ عذاب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ علم دین سیکھنے کی فضیلت ہے۔ تو جب وہ سیکھ رہا ہے اس کا مقام یہ ہے کہ وہ کسی بستی سے گزر جائے، اس بستی کے اندر جو قبرستان ہے اس قبرستان پہ 40 دنوں
مہینوں تک عذاب نہیں ہوتا۔ اور علماء نے آگے بڑھ کے بات کہی، فرمایا کہ اگر کوئی طالب علم دور طالب علمیت میں مر جائے اور جس قبرستان میں وہ دفن ہو تو اس کے دفن ہونے کی وجہ سے 40 قبروں سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے، اب کبھی بھی ان قبروں پر عذاب نہیں ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اب 40 کیسے لی جائے؟ آپ فرماتے ہیں کہ 40 دائیں کی طرف لی جائے، 40 قبریں بائیں کی طرف کی لی جائے، 40 قبریں اوپر کی طرف لی جائے، 40 قبریں آگے کی طرف لی جائے۔ اب 40 سے جوڑیے کتنا ہو گیا؟ کتنا ہو گیا؟ 160 ہو گیا نا؟ ہاں میں سوچا تھا میری میتھ کہیں کمزور تو نہیں ہے، صحیح ہے۔ 160 قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے جب کوئی ایک طالب علم مر جائے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ ایک طالب علم کا مقام ہے جب وہ علم دین حاصل کر رہا ہے، جب وہ علم دین حاصل کر کے کوئی مولوی بن جائے، کوئی امام بن جائے، کوئی فاضل بن جائے، کوئی مفتی بن جائے تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ سمجھ سکتے ہیں آپ؟ نہیں سمجھ سکتے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، خود پڑھے، اپنی اولادوں کو پڑھائے، علم دین ہر حال میں پڑھائے۔ اگر آپ کے پاس علم دین نہیں ہے تو آپ گویا کہ یہ ہے کہ آپ جہالت میں جی رہے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس انسان کے پاس علم دین نہیں ہے وہ مردہ ہے، مردہ، وہ زندہ نہیں ہے۔ اور جس شخص کے پاس علم دین ہے وہ زندہ ہے۔ علم دین کی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے، علم کی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے۔ علم جب کہا جاتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہ مولانا صاحب بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا دیں، ہم اپنے بچوں کو انجینئر بنا دیں، ہم اپنے بچوں کو پائلٹ بنا دیں، ہم اپنے بچوں کو پولیس آفیسر بنا دیں، ہم اپنے بچوں کو وکیل بنا دیں، ہم اپنے بچوں کو جج بنا دیں۔ بالکل بنائیے، بالکل بنائیے، لیکن یاد رکھنا یہ جو آپ بنا رہے ہیں اس کا حصہ آپ کو قیامت میں نہیں ملے گا۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی کوٹھی کھڑی کر لیں، دنیا میں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا محل تیار کر لیں، دنیا میں ہو سکتا ہے کہ مہنگے سے مہنگے علاقے میں آپ زمین خرید کے عالی شان مکان بنا لیں، مگر اس پڑھائی کا اجر آپ کو قیامت کے دن نہیں ملے گا۔ ہاں، اگر اسی پڑھائی کے ساتھ اس نے علم دین بھی حاصل کر لیا، اسی پڑھائی کے ساتھ وہ حافظ بھی بن گیا، اسی پڑھائی کے ساتھ وہ عالم بھی بن گیا تو اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ جب ایک انسان ڈاکٹر بنتا ہے اور اس کے پاس علم دین ہوتا ہے تو پھر وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا ہے، وہ کسی کو بیجا آپریشن کے لیے نہیں کہتا ہے، وہ کسی کے لیے خامخواہ انجیکشن کے لیے نہیں کہتا ہے، وہ کسی غریب انسان کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھتا ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، کوئی انسان تڑپ رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، اپنے درد سے کرا رہا ہے، مگر وہ شخص تم سے ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ تیرے پاس 300 روپے کی فیس ہے تو میں اس کا علاج کروں گا، ورنہ اس کا علاج نہیں کروں گا۔ اگر وہی شخص اگر اس کے پاس علم دین ہوتا، اگر علم دین نہ بھی ہوتا، اگر وہ عالموں کی صحبت میں بیٹھنے والا ہوتا تو وہ پیسہ نہ پوچھتا، وہ کہتا کہ پہلے میں اس کا علاج کروں گا، اس کے بعد میں پیسوں کی بات کروں گا۔ کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو بھی عہدے والے ہیں، سنیں اس بات کو کان کھول کر، تمہیں اللہ نے عہدہ دیا ہے تو تمہیں اللہ نے ایک ذمہ داری دی ہے کہ تم مخلوق کے اوپر رحم کرو۔ اگر تمہیں اللہ نے کوئی جج بنا دیا ہے تو تمہیں چاہیے آپ انصاف کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مجرم نہیں ہے تو آپ اس کو بری کریں۔ آپ اگر وکیل ہیں تو آپ پہ یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کسی کے اوپر بیجا مقدمہ نہ لگائیں، آپ پیسوں کے لیے کسی کی زندگی خراب نہ کریں، آپ پیسوں کے لیے کسی کا پریوار نہ توڑے۔ آج ہوتا کیا ہے، دو میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے، کسی وکیل سے بات کیا وہ سیدھی ڈیورس کی طرف صلاح دے دیتا ہے، وہ سیدھا کہتا ہے کہ تم اس پہ کیس کر دو، وہ ایسا ہو جائے گا، وہ ایسا ہو جائے گا، وہ ایسا ہو جائے گا، آدھی تنخواہ اس کی آتی رہے گی، وہ ایک گھر توڑنے والی بات ہو گئی۔ مگر اس کے پاس علم دین ہوگا، وہ مشورہ دے گا کہ میرے بھائی ایسی بیوی کو نبھانا بھی میرے آقا نے بڑی فضیلت والی بات بتائی ہے۔ بیوی اگر آئے گی تو کہے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہر کا حق تو بیوی اس وقت تک بھی ادا نہیں کر سکتی کہ اگر شوہر کے جسم سے پیپ دے رہی ہو اور وہ اپنی زبان سے چاٹ لے پھر بھی وہ اس کا حق ادا
ادا نہیں کر سکتی ہے۔ یہ مقام کب بتایا جائے گا؟ جب اس کے پاس علم ہوگا، جب اس کے پاس دین کی سمجھ ہوگی، جب وہ بتائے گا۔ کوئی پولیس والا ہمیں ملتا ہے، کہیں گاڑی پہ ہم جا رہے ہیں، ہاتھ دے دیتا ہے، روک لیتا ہے، 150 200 500 جب تک نہیں لے لیتا ہے وہ مانتا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ میں کافروں کی بات نہیں، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ کافروں سے تو ہمیں مطلب ہی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی بات ہے۔ وہ بھی جب تک اپنی دکشنا نہیں لے لیتا ہے، جب تک وہ اپنی رشوت نہیں لے لیتا ہے، اس کا کام نہیں چلتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے جو ڈرنے کا حق ہے وہ حقیقت کے اندر جو ڈرتے ہیں وہ علماء ہی ڈرتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں رب تبارک و تعالیٰ کی اس تقسیم سے بڑا خوش ہوں، بڑا راضی ہوں۔ یا علی وہ کون سی تقسیم ہے ہمیں تو بتائیے۔ علی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی کے حصے میں علم لکھ دیا اور جاہلوں کے حصے میں مال، جاہلوں کے حصے میں مال لکھ دیا اور عالم کے حصے میں علم لکھ دیا۔ جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، جب اس کے پاس مال ہوتا ہے تو وہ رات کو مال گن کر سوتا ہے اور اسے فجر کی خبر نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جب ایک عالم دین ہوتا ہے، جب وہ رات کو سوتا ہے تو پیسے گن کر نہیں سوتا ہے، وہ عشاء کی نماز پڑھ کر سوتا ہے۔ اور جب وہ اٹھتا ہے تو سیدھا اٹھ کر نوکری کی طرف نہیں بھاگتا ہے، وہ پہلے فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ رب کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا ثبوت دیتا ہے کہ پروردگار میں تیرا بندہ۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اپنے آپ کو علم دین کے اندر ڈالیں، علم دین سیکھنے کی کوشش کریں، ہر حال میں سیکھنے کی کوشش کریں۔ علم دین کے بارے میں آیا کہ اگر کوئی شخص، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد ایک باب علم دین کا حاصل کر لے تو یہ 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ 100 رکعت نفل نماز کتنی دیر میں پڑھ جائے گی؟ 1 منٹ میں بھی 1 رکعت مانو 100 منٹ تو ہوئے گئے، لیکن ایک مسئلہ سیکھنے میں کتنے منٹ؟ 2-3 منٹ، 5 منٹ، 7 منٹ، اس سے زیادہ ایک مسئلہ چھوٹا سا، یہ ایک مسئلہ آپ نے سیکھ لیا کہ وہ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی عبادت سے افضل ہے۔ اور یاد رکھنا، آج انسان عالم کو دیکھ کر منہ پھیر لیتے ہیں۔ امام صاحب آ رہے ہیں تم ادھر اڑ جائیں گے، سیدھا بیٹھا ہوا تھا، دیکھو سامنے امام آ رہا ہے، اب اڑ جائے گا ادھر، سوچے گا کہ امام آگے سلام کرے میرے کو، میں سلام کروں گا تو میری توہین ہو جائے گی، میں سیٹ جو ہوں، میں پیسے والا جو ہوں، میں مدرسے میں 20 روپے جو دیتا ہوں جمعے کو، میں مدرسے کے اندر 1000 روپے تو دیتا ہوں، میں جو کر لوں گا تو میری توہین ہو جائے گی۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عالم دین کا رات بھر سونا اور ایک جاہل کا پوری رات عبادت کرنا اس عالم کے سونے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وہ پھر بھی بہتر ہے، وہ سو کر بھی بہتر ہے، اور تم عبادت کر کے بھی اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں مسجد سے باہر نکل رہا تھا، شیطان کو میں نے دیکھا کہ وہ گیٹ کے باہر بڑا مایوس کھڑا ہوا ہے۔ میرے آقا نے پوچھا ہے شیطان کیا مسئلہ ہے، اتنا مایوس کیوں کھڑا ہے؟ تو شیطان کہنے لگا کہ وہ جو عالم مسجد میں سو رہا ہے مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، اس کے پاس جو شخص نماز پڑھ رہا ہے میں اس کو بہکانا چاہتا ہوں اور میں اس کو بہکا بھی دوں گا، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں چاہوں گا اس کو رکعتیں بھلا دوں گا، میں چاہوں گا اس کو حرام سے حرام باتیں کو یاد دلا دوں گا، میں چاہوں گا تو اس کو ایسی باتیں غلیظ سے غلیظ باتیں اس کے ذہن میں ڈال دوں گا، میں چاہوں گا اس کو رکعتیں بھلا دوں گا، میں چاہوں گا سورتیں بھلا دوں گا، مگر میں اس سے ڈرتا ہوں جو اس کے پاس عالم سو رہا ہے۔ تو میرے آقا نے پوچھا کہ وہ تو سو رہا ہے، اس سے کیوں ڈر رہا ہے؟ تو شیطان کہنے لگا بولے حضور جب یہ نماز پڑھ کے فارغ ہوگا اور اس کو لگے گا کہ مجھ سے غلط ہوا ہے تو یہ عالم دین اس کی اصلاح کر دے گا، اور جو میں نے کیا ہے اس کے اوپر پانی پھر جائے گا، جو میں نے کیا ہے اس کے اوپر پانی پھر جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اپنے عالموں کی قدر کریں، ہر حال میں اپنے اماموں کی قدر کریں۔ اور اماموں کی قدر کے بارے میں آپ کو بتلا دوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی عالم دین کی اس طریقے سے مدد کر دے، چاہے اسے کھانا کھلا دے، چاہے ایک پیالہ پانی پلا دے، چاہے اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کر دے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے
اتنا ثواب اس کو ملے گا کہ جتنا ثواب بیت اللہ کو 70 مرتبہ تعمیر کرنے پر ملتا ہے۔ تذکرۃ الواعظین میں یہ حدیث موجود ہے، 70 مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص امام کے ساتھ، اپنے علماء کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گا، رب تبارک و تعالیٰ اسے بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرمائے گا۔ یہ عالموں کا ادب کرنے کی فضیلت ہے کہ عالموں کا ادب کرنا چاہیے، ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ دنیاوی اعتبار سے ایک شخص کو میں نے دیکھا، آپ نے شاید جانتے ہوں گے، خبیب ایک بڑا فائٹر ہے UFC کا، اس کی ایک ویڈیو میرے پاس کسی نے بھیجی، تو وہ اپنے مولانا کے ساتھ وہ جا رہا تھا کسی میٹنگ کے اندر، تو وہ کرسی پہ بیٹھنے لگ رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک عالم دین جو اس کے ساتھ ہے وہ کھڑا ہوا بیٹھا نہیں ہے، تو بیٹھتا بیٹھتا وہ اٹھ گیا، بیٹھ رہا تھا۔ کون ہے خبیب جانتے ہیں آپ؟ UFC کا بہت بڑا فائٹر ہے۔ اس نے ابھی کارنر میں اس کی فائٹ ہوئی تھی تو اس نے نبی کی شان میں اسلام کے بارے میں بکواس کی تھی، اس نے اس کو ہرایا تھا، اس کے بعد اس کا اور چرچا بڑھ گیا۔ اتنا بڑا بندہ ہونے کے بعد، اتنا پیسہ والا بندہ ہونے کے بعد، جب اس نے دیکھا کہ ایک عالم نہیں بیٹھا ہے تو بیٹھتا بیٹھتا کھڑا ہو گیا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اپنے عالموں کی صحبت اختیار کریں، علم دین حاصل کریں، ان کا ادب کریں۔ یاد رکھنا، آپ جب تک ان کا ادب نہیں کریں گے آپ کو علم بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ علم حاصل بھی ہو گیا تو ادب نہیں ہے تو وہ بیکار ہے۔ علم کے بعد سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر ادب ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اپنے ایک تو چیز کی علم سیکھنے کی کوشش کریں، ہر حال میں سیکھنے کی کوشش کریں۔ تھوڑی سی دیر آپ کو میرے کسی عالم سے، کسی علماء سے مسئلہ پوچھ لیا کریں کہ کیا مسئلہ ہے، کیسا مسئلہ ہے، ایسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، آپ کے علم میں بڑھوتری ہوگی۔ اپنے بچوں کو علم دین حاصل کروائیں، ان کے اوپر سختی کرے، مارنے کی ضرورت پڑے ان کی پٹائی بھی کرے، لیکن علم دین حاصل کروائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل قیامت میں آپ کو وہ دامن نہیں پکڑیں گے، بڑے ہونے کے بعد آپ کو کوسیں گے نہیں، بڑے ہونے کے بعد آپ کو گالی نہیں دیں گے۔ وہ بچپنے میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ لاڑ کے اندر کہ صاحب بچہ ہے چلو نہیں جا رہا، کوئی نہیں جا رہا، لیکن یہ آپ کو کل مہنگا پڑے گا، قیامت میں مہنگا پڑے گا۔ اس لیے آپ آج اپنے آپ کو اس کے لیے جگائیں، خود بھی دین حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی علم دین حاصل کرنے کے لیے لگائیں۔ میرے کہنے اور آپ کے سننے میں جو غلطی اللہ سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا